بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن چینل روبرو میں آپ کا میزبان نوید مرزا آج ادب اطفال کے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ادب اطفال میں جن کتابوں پر گفتگو ہوگی اس میں پہلی کتاب کہانیوں کی پٹاری ہے۔ یہ ہمارے دوست ہیں، معروف ڈرامہ نگار اور بچوں کے ادیب اسد بخاری، ان کی کتاب ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے چڑیا گھر۔ چڑیا گھر بھی اسد بخاری صاحب کی ہی تخلیق ہے۔ یہ دونوں کتابیں حال ہی میں منظر عام پر آئی ہیں۔ تیسری کتاب جناب عبدالصمد مظفر، ہمارے دوست ہیں جو بچوں کے ادیب ہیں، معروف ادیب ہیں، اور یہ کتاب جس کا نام ارطغرل غازی ہے، جی ہاں وہی ارطغرل غازی جن کا ڈرامہ بچے بڑے بوڑھے سب بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ عبدالصمد مظفر صاحب جو کہ پھول بھائی کے نام سے مشہور ہیں، یہ ان کی کتاب ہے ارطغرل غازی۔ تو آئیے کتابوں کا تھوڑا تھوڑا ہم ذکر کریں۔ سب سے پہلے جناب اسد بخاری کی کتاب کہانیوں کی پٹاری۔ کہانیوں کی پٹاری کا انتصاب انہوں نے اپنی پیاری بیٹی مرحومہ سیدہ زینب بخاری کے نام کیا ہے۔ اس کتاب کو میاں اسحاق سنس شور کوٹ کی طرف سے صداقت حسین اور محمد حشام نے شائع کیا ہے۔ کہا اس کتاب کے پیش لفظ میں مصنف لکھتے ہیں، کہانیوں کی پٹاری میری بچوں کے لیے اس ادارے سے دوسری کتاب ہے۔ اس سے پہلے میری کتاب چڑیا گھر بھی شائع ہو چکی ہے۔ اب کہانیوں کی پٹاری آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی اور پذیرائی کی وجہ سے میں آپ کے لیے ایک اور کتاب لایا۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب آپ کو پسند آئے گی۔ اس کتاب میں مصنف کی 22 کہانیاں ہیں، اور ہر کہانی اپنے اندر کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی میسج، اور پھر تحریر میں دلچسپی ہے، انتہائی خوبصورت ہے۔ چند کہانیوں کے عنوان دیکھیں: خدمت بھائی، محنت رنگ لے آئی، 3 پنسلیں، قطروں کی زندگی، خدا حافظ چڑیا۔ اسد بخاری کا انداز تحریر بہت خوبصورت ہے۔ وہ بچوں کے لکھاری ہیں اور خالصتاً بچوں کے لکھاری ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے ڈرامے لکھے اور پاکستان ٹیلی ویژن پر ان کے 6 سے زائد ڈرامے چلے، جن میں ان کا ایک ڈرامہ اب کیا ہوگا بہت زیادہ مشہور ہوا۔ بچوں کے علاوہ انہوں نے بڑوں کے لیے بھی لکھا۔ اس کتاب کے ان کے پیش لفظ کے علاوہ بچوں کے ادب کی ایک شخصیت، ہماری معروف شخصیت، ہمارے دوست، ہمارے بھائی علی اکمل تصور کی بھی رائے ہے، اور وہ لکھتے ہیں ان کے لکھے ڈرامے اور کہانیاں صرف مزاحیہ اور سنجیدہ ہی نہیں بلکہ رونے پر بھی مجبور کر دیتی ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ آپ ہنس رہے ہیں تو شاید اگلا سین آپ کو رونے پر مجبور کر دے، آپ رو رہے ہیں اور اگلا جملہ آپ کو کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معروف ادیب ضیاء اللہ محسن، انہوں نے اس کتاب کا فلیپ لکھا ہے۔ کتاب کی قیمت صرف 200 روپے ہے، آپ ضرور خریدیں۔ اور انہی کی ایک دوسری کتاب جس کا اس میں بھی ذکر ہے، چڑیا گھر۔ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ چڑیا گھر میں کیا ہو سکتا ہے، تو جناب وہ خود پیش لفظ میں لکھ رہے ہیں، چڑیا گھر اس کتاب کا نام رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ جیسے چڑیا گھر میں ہر قسم کے جانور اور چرند پرند پائے جاتے ہیں، اس طرح میں اس کتاب میں بچوں کے لیے بے حد دلچسپ کہانیاں لے کے آؤں۔ میری ان کہانیوں میں جانوروں کی کہانیاں، پرندوں کی کہانیاں، پودوں کی کہانیاں، پھولوں کی کہانیاں، تتلوں کی کہانیاں، جنگل کی کہانیاں، باتیں کرتے درختوں کی کہانیاں، ننھے بچوں کی کہانیاں سب شامل ہیں۔ تو جناب چڑیا گھر ایک خوبصورت کتاب ہے۔
اس کی قیمت بھی بہت مناسب ہے اور اسے بھی اسحاق سنز شور کوٹ نے شائع کیا ہے۔ آپ یہ کتاب بھی ضرور خریدیں، اور اس میں اسد بخاری کی کہانیاں کے عنوان سے خاکسار نوید مرزا کی بھی رائے شامل ہے، اور اس میں سے چند سطریں بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ اسد بخاری بنیادی طور پر ایک ڈرامہ نگار ہیں، لیکن بچوں کے لیے کہانیاں بھی لکھتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ ان کے لکھے ہوئے ڈرامے زیادہ تر پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہوئے اور انہیں شہرت ملی۔ بچوں کے لیے ان کے ڈرامے اب کیا ہوگا، انوکھے لوگ، سونے کی چڑیا، وفا، راز، ایک سے بڑھ کر ایک، تیرا میرا محسن بہت کامیاب ہوئے۔ تو یہ جناب اسد بخاری صاحب کی 2 کتابیں ہیں، کہانیوں کی پٹاری اور چڑیا گھر۔ آپ انہیں ضرور پڑھیں، خرید کر پڑھیں، بچے اور بڑے دونوں پڑھیں۔ آج کی تیسری کتاب، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ارطغرل غازی ترکی کے ایک بہادر سپوت تھے جنہوں نے کئی مارکے لڑے، اور آج کل پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی اس کا دوسرا سیزن چل رہا ہے۔ بچے بڑے بوڑھے شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ ترکی زبان سے اردو میں وہ ڈب کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ تو بچوں کی دلچسپی کے لیے ہمارے دوست معروف ادیب عبدالصمد مظفر نے مسلم فاتحین سیریز کے عنوان سے ارطغرل غازی یہ کتاب تحریر کی ہے، اور بڑے سائز میں یہ کتاب ہے، اور اس کی لکھائی بھی بڑی نمایاں ہے۔ 56 صفحات پر مشتمل یہ کتاب رابعہ بک ہاؤس کی طرف سے شائع ہوئی ہے، اور بڑے ہی دلچسپ انداز سے لکھی گئی ہے۔ عبدالصمد مظفر صاحب کا انداز تحریر انتہائی خوبصورت ہے، رواں دواں ہے، سلاست ہے اس میں۔ رابعہ بک سینٹر نے رابعہ بک ہاؤس نے اسے بڑی خوبصورتی سے شائع کی ہے، اور عبدالصمد مظفر کی بچوں کے ادب کے لیے بہت سی کاوشیں ہیں۔ ان میں سے یہ ایک ہے، انہوں نے مسلم فاتحین اور ان کے عظیم سالار کی داستانوں کا ایک طویل سلسلہ تحریر کیا ہے، اور اب تک ان کی 70 سے زائد کتب چھپ چکی ہیں۔ تو ارطغرل غازی بھی ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، بچے بھی بڑے بھی۔ تو ناظرین، یہ تو تھیں آج کے 3 کتابیں۔ اگر آپ نے بھی بچوں کے لیے کوئی کتاب لکھی ہے اور اس پر تبصرہ ہمارے آن لائن چینل میں کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے نئے ادیب اور شاعر بھی ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لا سکتے ہیں۔ ہم انہیں بہتر پلیٹ فارم مہیا کریں گے، اور ان کی کہانیاں اور ان کی شاعری نہ صرف درست کر کے اپنے چینل پر پیش کریں گے، بلکہ انہیں اپنے چینل پر متعارف بھی کروائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام روبرو آن لائن ادب اتفاق اسپیشل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سلامت رہیے جی، بہت شکریہ۔